کہ فوج اور عمران خان صاحب کے درمیان جو دوریاں ہیں اس کو دور کرنے کی، تو ایک آپ نے خواب دیکھا کہ جی فوج جو اپنے روایتی کردار میں سے ہٹ جائے اور وہ دوبارہ آئین و قانون کے مطابق بقول آپ کے اس کو کام کرنا چاہیے، حالانکہ دعویٰ تو ہے کہ اب بھی وہ آئین و قانون کے مطابق کر رہی ہے۔ خیر، تو ان دوریوں کو ختم کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیونکہ جب تک یہ دوریاں، یہ ناراضگی ختم نہیں ہوگی، معاملات آگے نہیں بڑھیں گے۔ جی دیکھیں، اس میں ایک تو ظاہر ہے کہ ہم سے جو غلطی ہوئی ہے ان دا ہائنڈ سائڈ، جب میں دیکھتا ہوں کہ جو ہم نے اپنے رابطے ختم کر دیے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور اس کے نتیجے میں جو پوائنٹ آف ویو ہے ہمارا، وہ پوائنٹ آف ویو اس طرح سے کمیونیکیٹ نہیں ہوا جس طریقے سے ہمارے مخالفوں کا پوائنٹ آف ویو کمیونیکیٹ ہوتا رہا۔ اور اسی طرح سے ظاہر ہے عمران خان کو بھی جو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں جو باتیں ہیں وہ کی گئیں، جو کہ جس سے ان کا بھی جو ہے وہ ان کے بارے میں تلخیاں پیدا ہو گئیں۔ تو پہلے تو یہ ہے کہ تلخیوں کو آپ نے نیچے لانا ہے، اور سب سے بڑی جو تلخی پیدا ہوئی ہے وہ یہ عدت کیس چلانے سے پیدا ہوئی ہے، جس کے نتیجے میں جو اس قدر آئی وڈ سے کہ اس قدر ہیوملیٹنگ ہے فار اے فارمر پرائم منسٹر کے اوپر، کیا کسی عام شہری کے اوپر اگر آپ اس طرح کے کیس کریں، اس طرح کی جرح کریں، تو وہ تو ایک ناقابل برداشت قسم کی سچویشن کریٹ ہوئی ہے۔ سو پہلے فار ایگزامپل عدت کیس جو ہے اس کو معذرت کرنی چاہیے اور اس کو وڈرا کرنا چاہیے، اور اس کے بعد عمران خان سے ڈائریکٹ کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ دیکھیے، عمران خان تو نہیں کچھ دے سکتے اس وقت طاقتور اس وقت حکومت کو یا مقتدرہ کو، تو یہ تو مقتدرہ نے ہی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے، حکومت نے ہی ایک قدم پیچھے ہٹنا ہے۔ اور یہی ہم جو سن رہے ہیں کہ مقتدرہ یہ کہہ رہی ہے، مقتدرہ یہ کہہ رہی کہ 9 مئی کے واقعات کی معافی مانگیں، معذرت کریں، اور ظاہر ہے کہ مطلب ہے اس کے لیے تیار نہیں ہے عمران خان صاحب، تو کیسے راستہ نکلے گا؟ جو دونوں طرف آپ نے کہا، یقیناً عدت کا ایسا کیس ہے کہ یقیناً جی یہ تو ایک الفاظی ہے نا، یہ تو ایسے ہی بات ہے نا کہ جی معافی مانگیں، یہ کریں، پھر اس طرح عمران خان کہیں گے عدت کیس کے اوپر معافی مانگیں اور وہ جو ہے وہ کریں۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ تو ایشوز ہیں۔ پہلے کمیونیکیشن جو ہے وہ بحال ہونی چاہیے، اور اس کے بعد تلخیاں بتدریج جو ہیں وہ کم ہو جائیں گی۔ جب آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب معاملہ ٹھیک ہونے ہوں تو وہ بھی کچھ ملاقاتوں کے ہی اوے ہوتے ہیں، کچھ ملاقاتوں کی ہی دوری پہ آپ کی جو ہے وہ آپ کی دوستی بھی ہوتی ہے۔ تو آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکیں گے؟ آپ اس سلسلے میں کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں مؤثر؟ جی دیکھیں، ہمارا تو پرابلم ہے نا جی کہ ہم تو ابھی آؤٹ ہیں، ہم تو ابھی سچی بات ہے انڈیویجولی تو ہم اتنے تگڑے ہیں نہیں کہ ہم کوئی رول ادا کر سکیں، لیکن یہ ہے کہ چودھری پرویز الہی صاحب ہیں، شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اسد کیسر صاحب ہیں اس طرف، اور اس طرف جو ہیں وہ رانا ثناء اللہ صاحب جیسے سین لوگ ہیں، سعد رفیق صاحب جیسے سین لوگ ہیں، پھر آپ کے پیپلز پارٹی کے اندر جو ہیں وہ لوگ ہیں جو کہ ایک سینیٹی لا سکتے ہیں، بات کر سکتے ہیں۔ اچھا خیر، تو یہ مجھے بتائیے کہ آپ نے ہائنڈ سائٹ کی بات کی، لیکن یہ مشورہ آپ کا اچھا ہے کہ بھئی ہر طرف کے جو میانہ روی سے بات کرنے والے لوگ ہیں، لیکن پھر یہاں پرابلم آ جاتی ہے کہ عمران خان جو ہیں وہ پیپلز پارٹی نون لیگ سے براہ راست بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، تو کہتے ہیں میں نے بات کرنی تو اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنی ہے، فوج سے بات کرنی ہے۔ تو یہ جو خواہش ہے آپ کی کہ یہ لوگ بھی آ جائیں، پیپلز پارٹی نون لیگ مل کر بات کرے، فواز صاحب بڑا مشکل کام نہیں ہے؟ نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے۔ اگر انہوں نے عمران خان سے بات نہ کریں، محمود اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب سے بات کر لیں۔ فضل الرحمان صاحب اور محمود اچکزئی سے تو عمران خان بات کر رہے ہیں نا، یا ان سے تو ان سے رابطہ بھی ہے، ان سے گفتگو کر رہے ہیں، تو یہ سارے لوگ محمود اچکزئی اور فضل الرحمان صاحب سے بات کر لیں۔ تو آپ خیال میں گنجائش نکل سکے گی کہ عمران خان ریویو کریں اپنی جو ان کا ایک بڑا فرم اسٹانس ہے کہ جی میں نے ان 2 بڑی جماعتوں سے بشمول ایم کیو ایم تیسری ان سے بات نہیں کرنی؟ دیکھیں، اس سے پہلے بھی ہم بات چیت کرتے رہے ہیں، اگر آپ کو یاد ہو تو ہم نے جو 25 مئی جب تھا 2022 وہاں پہ بھی بات کی تھی، پھر ہم جو ہے وہ جولائی میں بھی ہماری براہ راست بات چیت جو ہے وہ ہوئی تھی۔ تو پالیٹکس تو میں بات چیت ہی ہوتی ہے۔ دیکھیں نا، ہمارے پاس ہم بندوقیں لے کے کوئی ہم کہہ لے کے تو نہیں نہ چڑھ سکتے، ہم تو پولیٹیکل ورکرز ہیں، پولیٹیشنز ہیں، تو الٹیمیٹلی تو آپ نے بات چیت ہی کرنی ہے، اور کیا کرنا ہے۔